اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، ترقی کرے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ کو چینل کی مدد کرنی پڑے گی۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہو تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی، اس طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200 500 جو بھی آپ کر سکتے ہیں، چینل کی آپ مالی مدد کیجئے، فائنینشیل ہیلپ کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ اور ہاں ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور آج بہت ہی اہم بیان ہیں۔ پچھلے ہفتے تھا کہ فیشن پرستی اور بے حیائی کے کیا نقصانات ہیں اور نسل کیسے تباہ ہو رہی ہے، اور آج بڑا اہم بیان ہے کہ مردوں کو بھی فیشن کی کتنی اجازت ہے، کب اجازت ہے، اور عورتوں کو بھی فیشن کی کتنی اجازت ہے اور کب اجازت ہے۔ بہت اہم بیان ہوگا، آپ بھی سنیں اور پوری فیملی کو اپنے ساتھ اس بیان کو ضرور سنائیں۔ یہ لائیو بیان انڈیا کے وقت کے اعتبار سے آج رات 9:30 بجے اسی چینل پر لائیو ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر کابل سے آ رہی ہے، افغانستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ 9/11 آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا آتنکوادی حملہ ہوا تھا، لیکن اس آتنکوادی حملے کی سچائی بھی ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آ پائی ہے، اور اس حملے پر بھی باقاعدہ لوگ آج تک کے شک میں ہیں کہ یہ حملہ کیا تھا، خود کروایا گیا تھا، یہ کیا گیم تھا، لیکن اس کی سچائی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ تو خیر، 9/11 کی گزشتہ کل 20ویں برسی تھی، تو 20ویں برسی پر کل طالبان حکومت کی حلف برداری بھی ہوئی، شپت کا پروگرام ہوا، تقریب میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کو دعوت نامے بھیجے گئے۔ حکومت میں طالبان نے مہیلاؤں کو، خواتین کو شامل کرنے کا بھی وعدہ کیا، وہیں پر حقانی خاندان کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی بات ہوئی۔ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ذبیح اللہ مجاہد کا بڑا بیان آیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کابل ہوائی اڈا جو امریکی فوج کے فرار ہونے کے بعد خالی پڑا ہوا تھا، وہاں سے بین الاقوامی پروازیں، پلین سفر شروع ہو گیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ طالبان کی حمایت میں عورتوں نے ایک بڑی باحجاب خواتین نے ایک باقاعدہ ان کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ طالبان کی جانب سے گزشتہ روز 23 رکنی عبوری حکومت کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں ملا محمد حسن افغانستان کے وزیر اعظم، ملا عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی نائب وزیر اعظم مقرر کیے گئے تھے۔ اب اطلاعات ہے کہ نئی افغانی کابینہ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر ہونے والے حملے کے 20 سال مکمل ہونے والے روز، یعنی 20 سال کب مکمل ہو گئے؟ 11 ستمبر کو، یعنی آئندہ کل سنیچر کو اب یعنی طالبان حکومت حلف برداری کا پروگرام لے گی، یعنی اس دن ہی شپت کا پروگرام ہوگا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق تقریب میں پاکستان، چین، ترکی، مصر، قطر، UAE، متحدہ عرب امارات، ازبکستان، روس کے نمائندے شرکت کریں گے۔ وہیں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے 4 دن پہلے بتایا تھا کہ طالبان کی جانب سے دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں، جس میں بھارت کو بلایا نہیں گیا ہے اس پروگرام میں۔
اور یہی نہیں، بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ طالبان نے بگرام ایئرپورٹ چین کے حوالے کرنے کی جو خبریں آ رہی ہے، اس کو لے کر امریکہ کافی تلملا رہا ہے طالبان کے ممکنہ اقدام پر۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ بگرام ایئرپورٹ کو شروع کرنے کے لیے چین کے حوالے طالبان کر سکتے ہیں، تو امریکہ اس وقت اور زیادہ برہم ہو گیا ہے اور تلملا گیا ہے۔ وہیں پر طالبان کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں کہ خواتین کو، مہیلاؤں کو یہ لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں، اب طالبان کا یہ بھی اعلان آیا کہ خواتین کے کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لینے پر پابندی ہوں گی۔ طالبان کا کہنا ہے کہ خواتین کے کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لینے پر پابندی ہوگی۔ اور امریکی وزیر خارجہ نے اپنا موقف یہ ظاہر کیا ہے کہ اگر طالبان وعدے پورے کریں تو طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کو ہم تیار ہیں۔ یعنی اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس جملے سے کہ امریکہ کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اور اب ظاہر بات یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ طالبان کے ساتھ دیر سے ہی صحیح اگر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تو پھر جو امریکہ کے دوست ہیں یا امریکہ سے ڈرتے ہیں یا امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں یا امریکہ کے بچے ہیں، تو پھر باپ جب طالبان کے ساتھ مل جائیں تو پھر بچوں کو بھی طالبان کے ساتھ ملنا پڑے گا، ایسی بھی خبریں گردش کر رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ 11 ستمبر کو جو امریکہ میں ایک بڑا دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، جن میں تقریباً 3000 کے قریب لوگ 11 ستمبر 2001 کے ان حملوں میں ہلاک ہوئے تھے، لیکن واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے نے بدھ کو ایک بیان میں ان تمام الزامات کو پھینک دیا، مسترد کر دیا جن میں یہ کہا گیا تھا کہ سعودی عرب ان حملوں میں ملوث تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں میں سعودی عرب کی کسی ملی بھگت کا کوئی بھی الزام بالکل غلط اور من گھڑت ہے، جبکہ امریکہ یہ الزام کبھی اس پر بھی تھوپتا ہے، کبھی طالبان پر بھی تھوپتا ہے، جبکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اس حملے کی صحیح تحقیق نہیں ہوئی ہے، بلکہ صحیح تحقیق کو بھی چھپا دیا گیا ہے۔ لوگ یہ چاہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اب لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اس کی اوریجنل تحقیق ہونی چاہیے، تو پتہ چلے گا کہ آخر بدماشی کس کی تھی اور کس نے یہ حملہ کروایا تھا اور کیوں کروایا تھا۔ بڑے بڑے پردے اور بڑے بڑے راز افشاں ہو سکتے ہیں۔ تو حملوں سے متعلق امریکہ کی جو کلاسیفائڈ دستاویزات ہے، اس کا اجرا کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن 11 ستمبر کے حملوں میں ملوث ہونے کی سعودی عرب نے مکمل طور سے تردید کی، اور ان تمام خبروں کو جس سے سعودی عرب کی ملی بھگت کا الزام لگتا ہے، ان تمام خبروں کو سعودی عرب نے بالکل غلط اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، حالانکہ وہ بھی اسلام آباد افغانستان سے ریلیٹڈ ہے، یعنی افغانستان کی ہی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جناب افغانستان کو پاکستان اور چین کی جانب سے انسانی امداد دی جا رہی ہے، انسانی اعتبار سے، اور طیاروں کے ذریعے سے، پلین کے ذریعے سے امدادی سامان وہاں افغانستان بھیجا جا رہا ہے، اور نقد رقم بھی دی جائے گی۔ حکومت پاکستان اور بیجنگ یعنی چین افغانستان کے عوام کے لیے انسانی بنیادوں پر انہیں خوراک اور ادویات پر مشتمل ضروری امداد بھیجنے کا پاکستان اور چین نے اعلان کر دیا ہے۔ چین نے بھی انسانی بنیاد پر افغان عوام کو $3 کروڑ کی فوری امداد دینے کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے بدھ کے روز جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 130 طیاروں کے ذریعے امدادی سامان افغانستان روانہ کیا جا رہا ہے، اور فوری امداد اشیاء کی ہوائی جہاز کے ذریعے روانگی کے بعد مزید امدادی سامان زمینی راستے سے بھی بھجوانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان نے امداد بھیجنے کا یہ اعلان افغانستان میں طالبان کی طرف سے عبوری حکومت کے اعلان کے ایک روز بعد کر دیا ہے۔ ظاہر بات ہے اب پاکستان اور چین اگر انسانی امداد کے نام پر ہی افغانستان کی مدد کرتے ہیں تو بہت سارے ملکوں کا ٹینشن بڑھ رہا ہے۔ ہائی ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے سعودی عرب کی ایک بڑی خبر ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب کا سلامتی کونسل میں حوثیوں کے حملوں کے خلاف زوردار احتجاج درج کرایا ہے۔ سعودی عرب نے مملکت پر ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے حملوں کا معاملہ ایک بار پھر عالمی سلامتی کونسل میں اٹھایا۔ نیو یارک میں UNO میں سعودی عرب کے مستقل
مستقل جو مندوب ہے، نمائندے ہیں، انہوں نے جمعرات کو اعلان کیا کہ مملکت سعودی نے سلامتی کونسل کو مشرقی علاقے جازان اور نجران پر حوثی گروپ کے جو حالیہ حملے ہوئے ہیں ان کے حوالوں سے ایک مکتوب، ایک لیٹر روانہ کیا ہے، بھیجا ہے۔ اس لیٹر میں کلیئر طور سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ حوثی ملیشیا کے حملے علاقائی استحکام اور بین الاقوامی امن کے حصول کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ مندوب نے اپنے مکتوب میں کہا کہ سعودی عرب پر حوثیوں کے حملوں سے اقوام متحدہ کی یمن میں ایک جامع سیاسی حل تک پہنچنے کی کوششوں کو خطرہ ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل سے ڈیمانڈ کیا کہ وہ حوثیوں کے اس جارحانہ اقدامات اور جارحانہ حملوں کی شدید طور پر مذمت کرے اور حوثی گروپ کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ سلامتی کونسل میں یہ معاملہ ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب جمعرات کو سعودی محکمہ دفاع نے حوثیوں کی طرف سے خمیس مشیط کی طرف چھوڑا تیسرا ڈرون تباہ کر دیا۔ آئیے ناظرین، پانچویں آخری بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت کہ CIA کے چیف نئی دلی سے اسلام آباد پہنچے، پاکستان پہنچے اور افغانستان کی صورتحال پر فوج اور ISI سربراہ سے تبادلہ خیال کیا۔ امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر ولیم جمعرات کو بھارت آئے ہوئے تھے۔ بھارت دلی سے ڈائریکٹ وہ اسلام آباد پہنچے۔ انہوں نے پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور خفیہ ایجنسی ISI کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے لمبی گفتگو کی۔ اس معاملے میں دو باتیں قابل غور رہی۔ پہلی کہ عمران کے قریبی اور پاکستان کے NSA معید یوسف سے ملاقات نہیں کی۔ دوسری یہ کہ بنر سیکرٹ وزٹ پر بدھ کو نئی دلی میں تھے، یہاں سے سیدھے وہ اسلام آباد پہنچے۔ خیر، افغانستان کی صورتحال پر فوج اور ISI سربراہ سے لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام آباد پہنچ کر CIA چیف نے افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی تو لوگ سوشل میڈیا پر کافی کمنٹ کر رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت کو لے کر کافی ملکوں میں بے چینی کا ماحول بھی دیکھا جا رہا ہے یا کافی ملکوں کو تکلیف سی بھی محسوس ہو رہی ہے۔